لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر راہ سلوک میں طریقت میں ایک بندے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھئی میں نے داڑھی چھوڑی، میں نے دستار باندھی، میں نے بیعت کیا، تو اب مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں، مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی دقیانوسی کہہ رہا ہے، کوئی مجھے کہتے ہیں پرانے زمانے کا بندہ ہو گیا، کوئی کیا کہتا ہے. تو ان باتوں سے آزردہ دل نہ ہو، افسردہ نہ ہو، ان سے آپ جو ہے وہ خفا نہ ہو. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ تکلیف دیا کرتے تھے، اور آپ مبارک کو اتنا تکلیف دیا گیا کہ آپ مبارک کی مبارک نالین خون سے بھر گئے تھے، مبارک کی دان مبارک کو توڑا گیا احد کے میدان میں، آپ مبارک کی بیٹی مبارکہ کو زخمی کیا گیا، خون بہایا گیا، آپ مبارک کے رشتہ داروں پر، آپ مبارک کے اقربا پر، آپ مبارک کے صحابہ پر کتنی تکالیف کا جو ہے وہ پہاڑوں کو ڈالا گیا، لیکن آپ مبارک پھر بھی صبر فرمایا کرتے تھے. ارشاد فرماتے تھے رحم اللہ تعالی اخی موسیٰ لقد اوذی اکثر من هذا فصبر. اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، اس کو اس سے زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو زیادہ ایذا دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا. وہ مبارک 10-12 سال مسافر رہے مشکلات کی وجہ سے، پھر آئے کسی نے کیا تہمت باندھا، قارون نے وہ عورت کو تیار کیا کہ اس پر زنا کا تہمت لگاؤ عیاذا باللہ، پھر جو ہے آپ کو معاذ اللہ نامرد کہا گیا، پھر عیاذا باللہ مبارک کو قاتل، ساحر، کاہن، کیا کچھ نہیں کہا گیا، بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ صبر کیا. مقصد یہ ہے کہ شیخ کو، مرشد کو اگر وہ حق راستے پر گامزن ہے، کوئی کام اس کا خلاف اشارت، ایک ہے نہ مانو والی بات، میں نہ مانوں. آپ کو پھر بھائی آپ کو اور سلسلہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، خرابی کو دور کرو، دشمن کی تنقید کو بھی سنو، ہو سکتا ہے آپ میں خرابی ہو، اپنا عیب جو ہے وہ تو کاندھوں کے درمیان ہوتا ہے نا، جو کہاوت ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کا محاسبہ کرتے رہے. آپ راہ سلوک میں ہے، آپ عالم بالغیب نہیں ہے، آپ فرشتہ نہیں ہے، آپ میں عیب ہو سکتے ہیں. لہٰذا عیب کسی نیک بندے کی بات ہو، پیر بھائی کی بات ہو، کسی اہل طریقت کی بات ہو، اس کو غور سے سنا کرو، اپنے عیب کو نکالو، اپنی برائی کو دور کیا کرو. ایک ہے دشمن کا، طریقت کی دشمن کا، عقیدت کی دشمن کا، وہ تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا. مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ مبارک کو کتنی تکالیف پہنچائی گئی، ہجرتیں کرنی پڑی آپ مبارک کو، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کہا گیا، عجیب و غریب افتراءات، لیکن آپ مبارک نے اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا. فرماتے تھے ان مصیبتوں سے، مشکلات سے، ایذاؤں سے بندے کو عروج نصیب ہوتی ہے. جس بندے کو پاگل نہ کہا جائے، ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پاگل نہ کہا جائے، مجنون نہ کہا جائے، دیوانہ نہ کہا جائے. تو بھائی جو بندہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہو، بڑے اپنے آپ کا خیال رکھتا ہو، اس کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا. اسی راستے والے کو لوگ پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، حسد کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر جب ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہر نعمت کی حاسدین بھی ہوتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کو، مرشد کو، اللہ والے کو اس پر صبر کرنا چاہیے. پھر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں قاضی صاحب رحمہ اللہ کہ میرے مرشد گرامی حضرت ایشان شہید یعنی مرزا صاحب رحمہ اللہ، مظہر جان رحمہ اللہ، وہ اپنی مرشد گرامی جنابی نور محمد بدیونی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب بدیونی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. جب وہ آیا تو آپ مبارک مریدین سے بات فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اس شخص نے آ کر مریدین کے سامنے بدبختی میں آ کر آپ کے حضور میں سخت بے ادبی کی، غلط باتیں کی، اور آپ کو جو ہے انہوں نے بڑے نامناسب گفتگو جو ہے اس کے ساتھ مخاطب کیا. جناب بدیونی رحمہ اللہ کے ساتھ مریدین بھی تھے، طاقت بھی تھا، جواب بھی دیتا تھا، لیکن آپ مبارک خاموش تھے، کچھ نہیں کہا. وہ شخص چلا گیا. اچھا جی، بعد میں وہ شخص آتا ہے اور مریدین کے صف میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے توجہ کرو، مجھے کیا کرو؟ توجہ کرو. آپ باقی لوگوں کو توجہ کرتے ہیں، فیض دیتے ہیں، مجھے بھی توجہ کرو. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. وہ بیٹھا اور حضرت نے جو ہے وہ کیا توجہ کرنا شروع فرمایا. کہتے ہم نے کہا ہم اس کو سزا دے، پکڑ لے، کم از کم پوچھ تو لے کہ آپ نے ہمارے مرشد کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، برا بھلا کہا، اب آ کے بیٹھے ہو کہ مجھے فیض دو، توجہ کرو. ہم نے چاہا کہ اس کو سزا دے، اس سے پوچھ گچھ کر لے. حضرت نے اشارہ کیا نہیں کچھ نہ کہا، اس کو اپنی حال پر رہنے دے. فرماتے ہیں
کہ حضرت نے توجہ فرمائی، اور اس طرح توجہ فرمائی جس طرح باقی لوگوں پر توجہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ توجہ فرمائی۔ یہ بھی زمانے میں ایک انحطاط آیا ہوا ہے، اپنا مرید ہے توجہ کروں گا، کسی اور کا مرید ہے توجہ نہیں کروں گا، کہتے وہ میرے کیتی ہے اس میں پانی لگاؤں گا، اسے کہتی میں کیوں پانی لگاؤں؟ نہیں، اللہ والوں کا شان نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی جو بھی طالب آئے، یا داؤد اذا رأیت طالبہ فقل له خادما، جو بھی طالب خدا ہے، آپ کو اللہ نے نعمت دیا ہوا ہے، اس کو عطا کرو۔ اپنی گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنا ہی کمال نہیں ہے، پرائے کے ساتھ بھی کمال، مہربانی کرنا ہی کمال ہے۔ تو یہ آپ مباحث کا طریقہ تھا کہ دوسرے کا مرید بھی آتا تھا، بسا اوقات اس کو زیادہ توجہ دیتے تھے، اس نیت سے نہیں کہ وہ میرا مرید ہو جائے یا اس کا اپنے پیر سے عقیدہ، نہیں، اس نیت سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے کہ تم نے فرق روا رکھا، وہ تمہارے پاس طالب آیا تھا، میرے فیض کا طالب آیا تھا، تم نے اس کو محروم چھوڑا۔ تو فرماتے ہیں میری مرشد گرامی نے اس کو توجہ فرمائی، اور اس طرح توجہ فرمایا جس طرح باقی مخلصین سالکین پر توجہ فرماتے تھے، بلکہ اس پر کچھ زیادہ توجہ فرمائی۔ کیا فرمائی؟ بلکہ اس پر زیادہ توجہ فرمائی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں تنگی آ گئی، جناب مرزا سے فرماتے ہیں مظہر جہاں رحمہ اللہ، جو جناب قاری صاحب مبارک کا مرشد ہے، جس کے نام پر تفسیر بظہری لکھا گیا ہے، فرماتے میرے دل میں تنگی آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ کل آگے انہوں نے گالی دی، برا بلا کہا۔ اسی طرح ہے نا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے باپ کو، بڑے کو برا بلا کہے، پھر اگلے دن آ جائے اور وہ پھر فیض بھی لے، توجہ بھی لے۔ فرماتے دل میں تنگی آئی، بہت عجیب حالت ہو گئی میری، اور پھر کیا ہوا؟ میں نے حضرت سے درخواست کی، حضرت اس معاملے کے بارے میں مجھے آگاہ فرمائے گا، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا مرزا صاحب، اگر میں اس کو سرزنش اور ملامت کرتا اور اس کو توجہ نہ دیتا تو رب کریم مجھ سے پوچھتا، کیا پوچھتا مجھ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ من در سینئی تو نوری ودیعت کردہ بودم، اے مرزا، اے بریوانی صاحب، میں نے آپ کی سینے میں ایک نور رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کیا رکھا ہوا تھا؟ نور، فیض، کمال، اپنا نعمت آپ کو عطا کیا ہوا تھا۔ وہ ایک از بندگانی من طالب آن نور آمدہ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ، چاہے برا ہے اچھا ہے جیسی بھی ہے، وہ طالب بن کر اس نور کی خاطر آیا کہ مجھے وہ نور عطا کرو، تو چرا محروم داشتی، تم نے اس کو کیوں محروم رکھا؟ اس کو نعمت عطا، آپ کے پاس تو نعمت تھا، توجہ باندھنے سے کرنے سے توجہ کم تو نہیں ہوتا، اور طاقت آ جاتا ہے۔ جس طرح پانی کے چشمے سے پانی نکالو گے تو اور اس میں تازہ پانی آ جاتا ہے، آ جاتی ہے، اسی طرح تم نے اس کو کیوں محروم رکھا؟ فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس لیے میں اس کو محروم رکھا، تو کیا یہ جواب قبول کیا جاتا کہ اچھا تم اتنا کم ظرف ہو، اتنا جو ہے وہ ذات پسند ہو، انا والے ہو؟ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے مرشد نے جو ہے مجھے یہ جواب جو ہے وہ کیا کیا، وہ عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگرچہ میں نے ان کو توجہ کی جس طرح باقی مریدین کو توجہ فرمائی میں نے، لیکن کہا مخلص اور کہا کوئی عام بے ادب بندہ، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ فرق کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کا برتن میں سوراخ ہے، پانی ڈالوں گا تو آرام سے پانی نکل جائے گا، دوسرے کا برتن سالم ہے تو پانی محفوظ کرے گا نا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ جو منافق تھا نا، ان کا بیٹا آیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہے، بیٹا تو اس کا مومن تھا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھاؤ یا رسول اللہ، اس کے لیے اللہ کے بارے میں بخش مانگو۔ تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئی، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ بڑا شیر تھا، مبارک شیر تھا، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تو منافق تھا، یہ تو آپ کا دشمن تھا، یہ تو اس طرح تھا اس طرح تھا، اس نے فلان دن یہ بات کیا وہ بات کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جو ہے اس قول کو نظر انداز کیا، فرمایا اس کے لیے بخشش بھی کروں گا، اس کی جنازے کی نماز بھی کیا کروں گا؟ پڑھاؤں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اس کے حق میں استغفار بھی کیا، لیکن چونکہ وہ منافق تھا، اور منافق ازلی بدبخت ہوتا ہے، اس کے حق میں کوئی عمل کارآمد نہیں ہوتا نا، اس طرح کافر کے حق میں نہیں ہوتا۔ تو رب کریم نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان میں سے کوئی مر جائے منافقین میں سے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اس پر کبھی جنازہ نہ پڑھو، ولا تقم علی قبره، کہ اس کے قبر پر نہ کھڑے ہو، اس کے لیے دعا مت کرو، اس کے لیے کیا نہ کرو، اس کے لیے استغفار مت کرو۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم اس کے بخش مانگو یا نہ مانگو یا رسول اللہ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کیونکہ منافق ہے۔ آپ کی دعا مومن کے حق میں قبول ہے رسول اللہ، لیکن منافق کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے چونکہ امر کیا گیا آپ مبارک کو، پھر آپ نے کسی منافق کے جنازے پر نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد کو بھی، شیخ کو بھی، اس کو بھی حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب تک کوئی بہت سخت سے مانع نہ ہو
ان کو دشمن کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، پرائے کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لا